السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11، وَلَقَدْ اور یقیناً خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم پھر صورناکم ہم نے تمہاری صورت بنائی، ثم پھر قلنا ہم نے کہا للملائکاتی فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لی آدم کو، فسجدو پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، لم یکن نہ تھا وہ من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں شامل۔ اب یہاں پہ انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا۔ اب یہاں پہ ڈارون کے جو نظریات ہیں، جو یک خلوی جاندار سب سے پہلے دنیا میں وجود میں آئے ہوں گے اور پھر ان سے بندر بنا ہوگا اور پھر بندر کی جو حتمی شکل ہے وہ انسان کی بن گئی ہوگی، یعنی کہ یہ اس کا عقیدہ تھا اور اس نے یہی عقیدہ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا رکھا ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے۔ لیکن قرآن اس کے عقیدے کی مکمل نفی کرتا ہے، اور حتمی علم جو نص قطعی سے ثابت ہے وہ قرآن ہی کا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں آدم علیہ السلام سے بنایا، آدم سے حوا بنائی، اور پھر ان دونوں سے ہم سب پیدا ہوئے اور پوری انسانیت پیدا ہوئی، اور ہم آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو ان کو بہترین صورت پہ بنایا، ایسی منموہنی صورت کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی آدھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حسن سے۔ اللہ پاک نے ان کو اتنا خوبصورت تخلیق فرمایا کیونکہ وہ واحد شخصیت ہے کائنات میں جن کو رب کل جہاں نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وراء الورا ہیں، ہم ان کو کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں صرف آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے تخلیق فرمایا اور پھر اپنی روح پھونکی۔ روح جب پھونک دی تو روح نے اندر جانے سے انکار کر دیا کہ وہاں پہ لائٹ نہیں تھی، اندھیرا تھا اور روح ڈر رہی تھی اندر جانے سے، تو وہاں پہ اللہ پاک نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی پیدا کی تو وہ روح اندر چلی گئی۔ حضور کے نور کا صدقہ ہیں ہم ساروں کی روحیں، ہم سب۔ تو پھر اللہ پاک نے جب ان کو حسین عورت میں سجا دیا تو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ اب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں میں سے تھا لیکن اس کا تعلق طبقہ جان سے تھا، اور اس نے دیکھا کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ ہم اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اگر ہو سکے تو آپ دوبارہ سے سورہ بقرہ کی آیات 34 33 یہ سارا جو رکوع ہے اس کو کمپلیٹ پڑھیں، سنیں، تو وہاں پہ آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل مل جائے گی۔ شیطان نے دیکھا کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے تو اس نے اپنے وجود کو دیکھتے ہوئے اس مٹی اور کیچڑ اور گارے کے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر جو ایک امر بہت واضح ہے وہ یہ کہ ملائکہ نوری مخلوق ہیں، اور نور نے فٹافٹ خاک کو سجدہ کر دیا، لیکن نار جو ہے وہ جان تھا، یعنی کہ عزازیل جو بعد میں ابلیس اور پھر شیطان بنا، اس نے نار نے اس کو آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، لیکن نور نے سجدہ کر لیا۔ تو پھر فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اب دیکھیں بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بشر اور نور میں کھوئے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے نا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ اب یہ ان کی غلط فہمی تھی کہ آگ افضل ہے اور خاک جو ہے وہ گھٹیا چیز ہے، اور واقعی ہم یہی سمجھتے ہیں، خاک کو جہاں ہوتی ہے ہم اس کو صاف کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو خاک ہے، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی تو آدم علیہ السلام فوراً سجدے میں پڑ گئے تھے اور وہ اپنی غلطی کو سدھارنے میں لگے رہے، 12 سال تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور اللہ کو منایا۔ خاک تھے نا، تو لینینٹ ہوتی ہے خاک، فوراً تائب ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگتی ہے، اس کے خاص ہوتے ہیں، لیکن آگ کے خاص صرف جلا دینے کے ہیں، وہ اکڑ اور غرور سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو بس اتنی سی بات تھی کہ آگ اور خاک الگ الگ ہوئے
اور یہ 2 طبقات بن گئے۔ تو اللہ نے فرمایا لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والے فرشتوں کے ساتھ شامل نہ ہوا۔ آیت نمبر 12، کالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا، کس چیز نے تجھے روکا، اللہ تسجدا، اس سے کہ تو سجدہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ کالا، ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور تو نے اسے پیدا کیا، من طین، کیچڑ سے۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے شیطان سے پوچھا، جو کہ اس ٹائم ابلیس تھا، کہ بتا تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جو سب سے گھٹیا لفظ بولا، جو آج بھی ہم سب بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دوسرے فرقوں کے بارے میں، دوسری قوموں کے بارے میں، دوسرے مذاہب کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں، اور یہ روز ہم کہتے پھرتے ہیں انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، حالانکہ اللہ جانتا ہے کون کس سے بہتر ہے۔ اور اس نے یہ بنیاد رکھ دی ہے، اور آج جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں وہ ساری ہی اس بات کے اوپر چل رہی ہیں کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ حالانکہ یہ جس قدر تکبرانہ کلام ہے اور جس قدر اللہ کو ناپسند ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ اور ساتھ اس نے اپنے آگ ہونے اور آدم علیہ السلام کے کیچڑ سے تخلیق ہونے کا تذکرہ بھی کر دیا کہ مولا مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، جس میں غرور ہے، جس میں ارتفاع ہے، جس میں بلندی ہے، اور اس کو نے کیچڑ سے بنایا، اور کیچڑ بھی وہ جو بدبودار گارا بجنے والی مٹی ہو گئی اور اس کا رنگ بھی سیاہ ہو گیا، اس سے نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ تو یہ مجھ سے گوارا نہیں کہ میں اس طرح کے شخص کو سجدہ کروں۔ آج ہم سب بھی تو یہی کرتے ہیں نا، مجھے یہ گوارا نہیں، میں یہ نہیں کرتا، میں اور ہمارے جو اولیاء اکرام ہیں وہ سب سے پہلے بندے کی میں مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نہیں کہنا، انا نہیں کہنا، بس میں نہ ہی سب تو، مولا میں کچھ بھی نہیں، سب تو، بس جو ہے سب تیرا ہے۔ اس بات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ بندہ کچھ بھی نہیں ہے، سب اس کا رب ہے جس نے اس کی تخلیق کی ہے، جس نے اس کو دنیا میں اپنا ایمبیسڈر بنا کے بھیجا ہے، اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اپنے فرشتوں سے سجدہ کروا کے بھیجا ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اور بندہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی تخلیق کو اگر غور سے دیکھ لے تو اس کا سارا غرور، اس کا تنتنا خاک میں مل جائے گا۔ آیت نمبر 13، کالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاہبط، پس اتر جا، منہا، یہاں سے، فما یکون لکا، پس نہیں ہے تیرے لیے مناسب، ان تتکبرا، کہ تو غرور کرتا پھرے، تکبر کرتا پھرے، فیہا، یہاں رہتے ہوئے، یعنی کہ اس جنت میں، فخرج، پس نکل جا، انکا، بے شک تو، من الصاغرین، ذلیل و خواروں میں سے ہے۔ اب اللہ پاک نے اس گھٹیا اور تکبرانہ کلام کے اوپر فوراً یہ حکم نازل فرما دیا کہ نکل جائے یہاں سے۔ جیسے یہاں پہ بھی کوئی باس ایسے نکال کے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی کو خاک میں ملا دیتا ہے، وہاں پہ کوئی ملازم، تو بس اب تو نکل جاتا رہا، یہاں پہ کوئی کام نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ ساری زندگی یہ اللہ کے مقربین میں سے رہا، اور اس نے پوری کوشش کی تھی اللہ کے قرب پانے کی، اور اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اور یہ باقی فرشتوں سے زیادہ عبادت گزار تھا۔ لیکن انا نے اس کی یہ حالت کر دی کہ میں آ گئی، اور میں نے اس کو عزازیل سے، ابلیس، پھر ابلیس شیطان بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس مقام پر جہاں میرے فرشتے رہتے ہیں، صرف ایک میں کی وجہ سے تیرا رہنا مناسب نہیں۔ دیکھیں، اس نے کوئی شرک نہیں کیا تھا، صرف اللہ کا ایک حکم ماننے سے انکار کیا تھا بس، اور اس میں اس کی انا تھی، اور کوئی اس کے اندر وہ نہیں تھا مسئلہ، کوئی عیب نہیں تھا سوائے ایک غرور کے۔ تو دیکھیں، برسوں کی ریاضت کا ستیہ ناس کر دیتا ہے ایک غرور کا لمحہ، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت احد فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل من کبر،
یعنی جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا غرور ہوگا اس پر جنت کے دروازے بند ہوں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، میں نہیں سمجھتی کہ دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر غرور نہ ہو۔ اتنا سا تو سب میں ہوتا ہے کہ میں کیوں کروں بھئی، میں نہیں جا رہا، میں نہیں کھا رہا، میں نہیں کرتا، میں نہیں سوتا، میں نہیں جاگتا، اتنا سا تو سب کرتے ہیں۔ لیکن وہ ذات پاک اس ایک میں سے اس عزیز جان فرشتے کو شیطان بنا سکتی۔ ہماری زندگیوں کا تو حاصل حصول ہی ختم ہو جائے اگر ہماری میں نہ مرے تو، اگر ہمارا غرور اور تکبر سائیڈ پہ نہ لگے تو۔ ہمیں اس چیز سے بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے کہ وہ میری چادر مجھ سے چھینتا ہے۔ تو حیران ہو کے پوچھا مولا تیری چادر کیا ہے؟ تو فرمایا کبریائی میری چادر ہے۔ کبریائی یہ صرف اللہ کو زیبا ہے، کبریائی اللہ کے لیے ہے، کسی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ غرور کرتا پھرے۔ اس کے پاس ہے کیا، کس چیز پر اکڑنا ہے؟ مال اللہ کا ہے، صحت اللہ کی ہے، خوبصورتی اللہ کی ہے، جاہ و جلال اللہ کا ہے، سب دیا ہوا جب ایک خاص ہستی کا ہے تو اپنا کیا ہے؟ بندے کے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں، تو پھر میں کس بات کی؟ اسی میں کو ہی تو مارنا ہے۔ تو میں مرے گی تو رب ملے گا، تو ملے گا، میں کے بعد ہی تو کا درجہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے تکبر کرتے ہوئے جنت میں رہنے کا کوئی مناسب نہیں ہے، لہٰذا تو نکل جا۔ تو اگر ہمیں بھی جنت میں جانا ہے تو ہمیں بھی تکبر سے نکلنا ہوگا۔ اور صاغر کسے کہتے ہیں؟ صاغر اس ذلیل اور حقیر کو کہتے ہیں جو اپنی ذلت اور پستی پر خوش ہوتا ہے، اور شیطان ہی وہ شخص ہے، وہ نار ہے، وہ جن ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ایک حکم عدولی کے سبب رسوائی کی ذلتوں میں پھینک دیا۔ آیت نمبر 14، کالا وہ بولا انظرنی مجھے مہلت دے، الی یومی اس دن تک یبعثون جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے طے تھا کہ شیطان ہوگا اور ایک طرف رحمان کے بندے ہوں گے اور ایک طرف شیطان کے پیروکار ہوں گے۔ ظاہر ہے جب دو قوتیں حق اور باطل آمنے سامنے نہیں آتا تب تک حق کا پتہ نہیں چلتا کہ پکا کتنا ہے، اور جب باطل نہیں ہوتا تو پھر بندہ بہت ہی زیادہ آرام پرست ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے باطل کو رکھا ہی اس لیے ہے کہ حق والے ذرا کھڑے رہیں اور اپنی آرام طلبی تناسانی کو چھوڑیں اور باطل کے خلاف کھڑے ہوں۔ تو یہ حکمت الہی تھی، اسے مہلت ملی، اس نے مہلت مانگی اور اس نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ اگر بات مقابلے کی آ گئی ہے نا تو اب میں تمہارے ساتھ، یعنی کہ نعوذ باللہ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے پورا مقابلے کے لیے دعوت دے دی کہ ٹھیک ہے تیرے بندے بھی ہیں اور میرے بندے بھی ہیں، اب میں دیکھتا ہوں کہ کون تیرا بندہ بنتا ہے اور کون میری پیروی کرتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا جو وار ہے، اس کا جو سب سے بڑا موٹیو ہے جس کے لیے وہ لڑ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ بندوں کو دوزخ میں پھینکے، اور بندے آسان ایکسیس ہیں، اس کا شکار ہو رہے ہیں اور وہ سمجھ بھی نہیں آنے دیتا کیسے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور کتنی باریکی کے ساتھ بندے کے اندر گھس کے اس کا معاملہ خراب۔ ہمیں اس کے اس فریب سے بچنا ہے، اور یہ ہم اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں بچ سکتے۔ ہم اس سے التجا کر سکتے ہیں کہ مولا اگر وہ مہلت دیا ہوا ہے تو تو ہمارا بھی ساتھ دے کہ ہم اس کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہیں اور تیرے پیاروں کے ساتھ رہیں، آمین۔ آیت نمبر 15، کالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکا بے شک تو من المنظرین مہلت دیے ہوئے میں سے ہے، یعنی کہ شیطان سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے شیطان، اس نے جب کہا تھا نا کہ چیلنج کرتا ہوں میں تجھے کہ تو مجھے مہلت دے، اور یہ فٹافٹ اللہ تعالیٰ کے برابر آ گیا، یعنی کہ یہ وہ مخلوق تھی کہ جس نے غلطی بھی کی اور اس کے اوپر اکڑ بھی گیا، ابا بھی کیا اور واستکبر بھی کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کی اور اس کے اوپر تکبر بھی کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو چیلنج بھی کیا، یعنی کہ اس نے ایسے کام کیے کہ جو اس کے کرنے کے نہیں تھے۔ یہ مخلوق تھا، وہ خالق تھا، اس نے اپنے آپ کو
اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایزا کمپیٹیٹر پیش کیا، جو کہ نہیں چاہیے تھا۔ اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں آ سکتا، کوئی اللہ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن اس نے ایسا کیا، مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اِنَّکَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا تجھے مہلت دی۔ آیت نمبر 16، کالا کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، مجھے اپنی رحمت سے مایوس کرنے کی وجہ سے لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور بیٹھا کروں گا، لہم ان کے صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر، یعنی کہ ان کو گمراہ کرنے کے لیے جس راستے پر چل کر وہ تیری طرف آتے ہیں میں ضرور بیٹھا کروں گا۔ اب آپ دیکھیں شیطان کی حرکت کہ بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ جب ان کو ٹھوکر لگتی ہے یا ان کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو وہ فوراً توبہ کرتے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ لیکن بعض اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ اکڑ جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر نادم ہونے کے بجائے مزید گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے بھی اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی مشکل وقت آتا ہے یا وہ کسی مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ فٹافٹ اپنے رب کو ہی بھول جاتے ہیں اور اللہ پر طعنے اور اعتراضات کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ اور جب ایک بار بندہ اس طرح کے کام کرنے لگ جاتا ہے نا تو پھر یہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، وہ بار بار کرتا ہے۔ تو یہ شیطانی راستہ ہے، یہ رحمانی راستہ نہیں ہے، یہ حضور کا راستہ نہیں ہے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے اپنے رب پر اعتراض کرنا، بلکہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پکڑ آئی ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے، نادم ہو اپنی غلطی پر، یا اس بات پر اللہ سے معافی مانگتے ہوئے عرض کرے مولا جو غلطی میں کر چکا، جس گناہ کے سبب میں پکڑا گیا، جس گناہ کے سبب مجھ پر یہ آزمائش آئی ہے، میرا وہ گناہ معاف فرما دے۔ کیونکہ قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر بیان فرماتے ہیں کہ جب بندے کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کا سبب ہوتی ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن بعض چیزوں پہ پکڑ ہو جاتی ہے جو اس کو گوارا نہیں ہوتی، جو اس کو پسند نہیں آتی، وہ اس کے اوپر پکڑ کر لیتا ہے۔ تو شیطان نے یہ راستہ اختیار کیا، ہمیں یہ راستہ اختیار نہیں کرنا۔ اللہ نے ان آیات کو قرآن پاک کا حصہ کا مقصد جو تھا بنانے کا وہ یہ تھا کہ بندہ سیدھے راستے پر رہے، اور اس کو یہ بھی بتایا جائے کہ شیطان اس سیدھے راستے پر تیری طاق میں بیٹھا ہے، اس کے قبضے میں نہیں آنا۔ اب یہ جو لفظ ہے اغویتنی، اغوا کا جو لفظی مطلب ہے، علامہ قرطبی نے اس کے 2 مطالب بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ مایوس کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہلاک کرنا۔ اب اغویتنی کا مطلب جو یہاں پہ ہمیں سب سے بہتر لگا وہ یہ ہے کہ اپنی رحمت سے مایوس کیا ہے تو نے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کہتا کہ چل ٹھیک ہے تو نے تکبر کیا، کوئی بات نہیں، میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مقام اور مرتبہ سے نکال دیا اور اس کو مردود کی صف میں شامل فرما دیا، اور شیطان نے رجیم بنا دیا، عزازیل سے ابلیس اور ابلیس سے شیطان اور شیطان سے شیطان مردود اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ اور اس میں اس کا عمل اپنا ہی تھا کہ سجدہ نہیں کیا، حالانکہ جب رب نے حکم دے دیا تو کیا انسان اور کیا رب، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور آج تک وہ ہمارے لیے اور تا قیامت وہ ہمارے لیے ایک بڑے مسئلے کا سبب بنا رہے گا۔ اور یہ اس کا تکبر تھا اور آدم سے حسد تھا۔ تو یہ 2 چیزیں اگر ہم اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، ایک تکبر اور ایک حسد، یہ 2 چیزیں شیطانی ہیں، اور ہمیں شیطان کے جال سے ہر صورت بچنا ہے۔ یہ شیطان کی بے سمجھی تھی کہ وہ اس بات پہ بہت چراغ پا ہو گیا کہ اسے ایسا حکم ہی کیوں دیا گیا جس کی تعمیل کے لیے وہ تیار نہیں تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانا تھا، نہ کہ بحث میں پڑنا اور الجھنا کہ مجھے ایسا حکم کیوں دیا گیا اور ایسا کیوں نہ کیا گیا۔ اس وجہ سے بھی وہ شیطان بنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔